अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। आज मैं जा रही थी अपने रूटीन के जो टेस्ट हैं वो करवाने के लिए। तो जी हम सुबह सुबह जो है ना हॉस्पिटल निकले हैं। आज मैंने सारे घर के जो काम छोड़ छाड़ के जो है मैं आज जा रही हूँ अपने टेस्ट करवाने के लिए। टेस्ट जो है ना आपकी जो हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। आपको ना हर 6 माह बाद अपने टेस्ट जो है वो करवाते रहना चाहिए। तो पता नहीं चलता कि कब जो है ना कौन सी बीमारी जो एक्टिव हो जाती है बॉडी में। तो 6 माह बाद जो है आप टेस्ट करवा लें तो काफ़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो जी टाइम मेरे हस्बैंड जो है ना वो कल का ही ले गए थे, तो आज हमारी जो बारी है ना हमारा नंबर जल्दी आ जाना था। डॉक्टर के पास काफ़ी रश था, तो मैं अभी वेट कर रही थी कि कब जो है ना मेरी बारी आए और मैं अपने रिपोर्ट्स दिखाऊं डॉक्टर को। तो जो रिपोर्ट है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट मेरी ठीक थी। डॉक्टर ने अच्छे से मेरा चेकअप किया और मेरी जो रिपोर्ट्स पढ़ के उन्होंने जो है ना वो अच्छे से बता दिया कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। और कुछ मल्टीविटामिन वगैरह मुझे दी हैं कि आप ये खा लें कि जो 30+ के बाद जो आपकी हड्डियाँ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी लेने के बाद। कैल्शियम वगैरह सप्लीमेंट थी कुछ। फिर मेरे माइंड में आया कि चलो जी हम लोग हॉस्पिटल तो आए हैं, तो अभी जाते हुए मार्केट चले जाते हैं, घर की कुछ ग्रोसरी वगैरह वो लेते चलें। जब भी मैं घर से बाहर निकलूँ ना मेरे माइंड में यही होता है कि घर की ये भी चीज़ लाने वाली है और ये भी ख़त्म हो गई है। हस्बैंड साथ थे, हम लोग आगे ग्रोसरी लेने के लिए। ग्रोसरी वगैरह हमने तकरीबन सब ख़रीद ली थी। तो हस्बैंड मेरे चले गए नमाज़ पढ़ने। वो नमाज़ पढ़ने गया और हादी मेरे साथ था। हादी देखें जी मुझे ना ब्रेकफास्ट बना के दे रहा है इधर शॉप के ऊपर। इसको तवा मिल गया तो हादी तो जैसे खुशी से ना वो पागल हो रहा था। नहीं बड़ी मम्मा आप इधर बैठो, मैं आपको ना जो इधर अभी ब्रेकफास्ट बना के देता हूँ। उनके बॉक्सेस वगैरह चेक करता रहा है और मेरे लिए देखें ना वो ब्रेकफास्ट बना रहा है। जो शॉप वाला था वो भी ना काफ़ी हादी को देख के वो खुश हो रहा था। मैं इसको डांट रही थी कि हादी नहीं करो, अंकल आपको ना गुस्सा होंगे, आप ऐसे चीज़ों को टच नहीं करो। नहीं, कहता आपको भूख लगी है, मैं आपको नाश्ता ज़रूर बना के दूंगा, आप नाश्ता करो। तो अभी ये हादी मेरे लिए नाश्ता बना रहा है। नाश्ते में बन रहा है मेरे लिए अंडा बन रहा है, ऑमलेट बन रहा है ना मेरे लिए। और ये इसमें मुझे हादी जो है वो नमक और मिर्च डाल के दे रहा है और पूछ रहा है कि आप नमक और मिर्च कितना लेंगे, मैं आपको ना उस हिसाब से डाल के दूंगा। आपके अंडे में मैंने बहुत मिर्ची डाल के देनी है, आप तो रोओगे। तो इस तरह की बातें मेरे साथ कर रहा था। मैं भी खुश हो रही थी और शावर पकड़ के ना तो मुझे वो दिखा रहा था और उनकी जो चीज़ें हैं वो रख रहा था और कुछ बॉक्सेस उसने गिरा भी दिए थे। फिर वो मैंने ना वो सारे उनके बॉक्सेस वगैरह उठाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए हैं। जो बच्चियां हैं वो सारी ग्रोसरी वगैरह निकाल रही थी और घर की जो हालत हो चुकी है वो आप देख ही रहे हैं। इतना घर बुरा मैं छोड़ के नहीं गई थी ना, बच्चों ने जितना कर दिया। चादर ख़राब थी, मैंने फटाफट से काम किया। और सबसे जो मुझे टेंशन होती है ना ज़्यादा वो अपने पॉलर की होती है कि बस जो है ना पॉलर वो मेरा अच्छे से नीट क्लीन हो जाए, क्योंकि कस्टमर कभी भी आ सकते हैं। पार्लर की चेयर भी मेरी नहीं लाने वाली है, वो काफ़ी यूज़ में है तो काफ़ी फट गई है, उसकी भी रिपेयरिंग होने वाली है। तो हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि आप जाने से पहले ना मुझे ये करवा के ना चेयर का काम तो देखे जाना है। तो अभी जो है मैं पार्लर की भी जो डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग करने लगी हूँ। अच्छे से इसको साफ़ किया है। काफ़ी बाल वगैरह काफ़ी ना इधर वो गंदगी हो जाती है, डस्ट काफ़ी आ जाती है, मेकअप की आ जाती है और फिशल वगैरह के जो पानी है और इस तरह ना काफ़ी पार्लर का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह के जो है ना मैं साथ ही साथ करती रहती हूँ। जो पार्लर की डस्टिंग वगैरह है, जो कस्टमर आते हैं मेरे वो बड़े खुश हो जाते हैं कि जी बाजी आपका पार्लर जो बड़ा नीट एंड क्लीन होता है, तो हम बड़ा रिलैक्स फील करते हैं आपके पार्लर में। तो जी पार्लर करने के बाद ये मैं आई हूँ रूम में, और रूम में बच्चों ने चारपाइयाँ बिछा रखी हैं, क्योंकि अभी आपको पता है मौसम कैसा है और कुछ भी ज़मीन में से निकल आता है। तो मैं कारपेट पर बच्चों को लेटने नहीं देती और चारपाइयाँ कर लेते हैं।
پھر صبح کو میں سارا کچھ اٹھاتی ہوں، پھر وہی ترتیب ہوتی ہے کمرے کی، پھر ویسی روٹین کے ساتھ وہ نہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کام کرتے کرتے جی یہ مجھ سے پانی گر گیا، میں نے کہا چلو اس کو ایسے ہی پھیلا دیتی ہوں، چادر کو پنکھے کی ہوا کے ساتھ سوکھ جائے گا۔ فٹافٹ سے میں نے جو ہے وہ تکیے سیٹ کیے۔ بچے جو ہیں وہ تکیے بھی اے سی کی وجہ سے کتنے ہی اٹھا لاتے ہیں کہ 2 2 3 3 تکیے لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میرے دوسرے جو بیڈ روم کے تکیے وہ بھی ادھر آ گئے ہیں، رنگ برنگے تکیے بچوں نے کر دیے۔ وہ لڑائیاں ہوتی ہیں جی بڑی پھر تکیوں کے اوپر بچوں کی نا، چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر، کہ یہ کلر والا میرا اور یہ کلر کا جو ہے وہ تکیہ میرا ہے۔ یوں ہی بس جو بچے آپس میں بہن بھائی لڑتے لڑتے کب جوان ہو جاتے ہیں ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ باہر کا جو میرا صحن ہے، صحن میں نے واش کر لیا ہے اور ابھی پنکھا چلاؤں گی اس کو ڈرائی کرنے کے لیے۔ یہ جو بادل ہیں نا ان کی بھی مجھے الگ ٹینشن ہے، صبح سے بادل گھوم رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ بارش جو ہے وہ ہونے والی ہے، بارش ہو جائے گی۔ جوتے جو میں نے دھو کے اپنے صحن کے جو جوتے ہیں دھو کے میں نے سائڈ پہ کر لیے اور جو کچن کے ہیں وہ میرے جوتے لگ گئے۔ شیٹ بھی میں نے اپنی جو ہاف شیٹ ہے وہ میں نے اٹھا دی تھی، کیونکہ بارش کے جو چھینٹے ہیں وہ اندر جو ہے نا بیڈ روم کی طرف جو چھینٹے آتے ہیں اس کو میں نے اٹھا رکھا تھا۔ اور بادل آ گئے تھے، کافی کالے کالے اور گھنے بادل آ چکے تھے، اور میری جو ساری کی ہوئی جو میرا کام ہے صفائیاں سب کے اوپر جو ہے نا وہ بارش نے تو ایک دفعہ پانی پھیر ہی دیا۔ ابھی تو میں پارلر کے اوپر موب لگا رہی تھی فرش پہ، جب میں نے باہر دیکھا تو باہر سے ماشاءاللہ جو رمجھم ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ابھی مجھے کھانے کی تیاری کرنی ہے۔ کھانے سے پہلے بچوں نے جی فرمائش کر دی ہے کہ ہمیں جی مینگو شیک بنا کے دے، میں مینگو شیک بنا رہی ہوں۔ بچوں کی جو چھوٹی چھوٹی فرمائشیں ہیں نا یہ آپ کو کافی بیزی رکھتی ہیں۔ آج جو ہے میں آج کی جو میری روٹین ہے وہ یہی رہی ہے کہ آج اپنے ٹیسٹ کروانے کی وجہ سے میں نے گھر کے سارے کام پینڈنگ کر دیے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جو آپ ایک دن میں جو آپ اپنی بچت کر کے اور رات کا کھانا آپ وہ کیسے کھا سکتے ہیں، تو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ تو جی اب بچوں نے مجھے شیک کی فرمائش کر دی ہے، اب میں جو مینگو کاٹ رہی تھی شیک بنانے کے لیے، اور باہر بارش کافی تیز ہو رہی تھی۔ ہسبینڈ میرے نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، میں ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں گے تو جو ہے نا مل کے شیک پئیں گے۔ اور جو باہر سے ہم ابھی مجھے پھر جو ہے نا دوبارہ سویپ کرنا پڑے گا، باہر سے سارا جو ڈرائی کرنا پڑے گا، کیونکہ جو پانی والے جو جوتے ہیں نا وہ ادھر ادھر جب جاتے ہیں جی مجھے تو بہت اریٹیٹ کرتے ہیں۔ ابھی جو کھڑے کھڑے ہیں میں اپنا وہ سارا کام کر رہی تھی کہ چلو جتنا بھی کام ہو سکتا ہے کر لیتے ہیں۔ ہسبینڈ ابھی آئے نہیں ہیں ماشاءاللہ سے نماز پڑھ کے، تو میں اپنا جو کام کمپلیٹ کر رہی تھی۔ کچھ برتن تھے میرے دھونے والے، میں نے وہ برتن جو ہیں وہ دھوئے ہیں، اور کچھ ادھر کے دیگر چھوٹے موٹے کام تھے وہ کر رہی تھی۔ اب بچوں کی جو یہ ہے کہ بچے اسٹڈی کر رہے تھے اور ان کو بھوک بھی لگی تھی، اور آج دوپہر میں نے ان کو ہلکا پھلکا دے دیا تھا، اور ابھی شیک بنانے لگی ہوں۔ شام ہونے والی ہے اور ابھی بچوں کو جو ہے میں نے وہ رات کا جو اپنا لنچ کا انتظام ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ یہی جو ہے نا سارا دن کی روٹین ہے، اسی طرح سارا دن دوڑ بھاگ میں جو وقت گزر جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر عورت کی جو روٹین ڈیلی کی سیم نہیں ہو سکتی، ہر دن کچھ نہ کچھ نیا ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی روٹین ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کبھی گیسٹ آ گئے ہیں جو ورکنگ وومین ہیں، ان کو اپنے جو کام کے متعلق کچھ نہ کچھ وہ مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں، روٹین آپ کی کچھ نہ کچھ وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اور کام بس جی کام تو گھر کے ختم ہی نہیں ہونے ہیں، ہم لوگوں نے ختم ہو جانا ہے، کام ختم نہیں ہوں گے۔ ابھی یہ دیکھیں بارش جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہو گئی، اور میرا جو کام وہ پھر سارا سے جو ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے، ابھی بارش رکے گی پھر مجھے سارے ادھر کام کرنا پڑے گا۔ ادھر جو ہے ہمارے کافی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، ادھر کا جو ایک ڈور ہے نا ڈبل میں نے وہ گھر کی بیک سائڈ پہ لگایا ہوا ہے۔ تو جی کام شام کرنے کے بعد اب لنچ کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو ٹپ میری یہ تھی کہ میرے پاس جو فریز کی ہوئی جو دال پڑی تھی وہ میں نے نکالی ہے، اور تھوڑا سا چکن پڑا تھا، تو ویکینڈ جا رہا تھا، تھوڑا چکن پڑا تھا، میں نے جاتے ہوئے اس کو جو ہے نا اچھے سے میرینیٹ کر دیا تھا، اس کو اچھے سے خوب مسالے بھر بھر کے لگا کے میں اس کو رکھ گئی۔ اور اب مجھے یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اب کیا کریں گے۔ تھوڑی سی جو میرے پاس بچی ہوئی دال تھی وہ میں نے
گرم کیا، ساتھ میں اس کو ریفریش کیا سے تڑکا شڑکا خوب لگا کے، اور جو چکن تھا وہ میں نے اس کو فرائی کیا ہے، اور الحمدللہ میرا جو چکن ہے وہ بڑا ہی ٹیسٹی اور بڑا ہی کرسپی سا بن کے تیار ہے۔ اب جو ہے ہم لوگ کھانے کی تیاری کریں گے، اور ساتھ میں نے رائتہ بنا لیا اور گرم گرم تندوری روٹیاں۔ واہ واہ، بارش میں کیا ہی مزے ہیں، بچے میرے بڑے خوش ہیں کہ چلیں جی ساتھ میں ڈال کے کچھ کھانے کو ہمیں ٹیسٹی بھی ملا۔ اور میں اب جا رہی ہوں بچوں کو کھانا سرو کرنے کے لیے۔ اور جو ہمارے ساتھ آج سب سے جو بہت بڑی جو ٹریجڈی ہوئی ہے نا، سب سے جو بڑی بات ہوئی وہ یہ کہ ہمارے علاقے کا جو ٹرانسفارمر تھا وہ خراب ہو گیا، اور اب جو کھانا ہے وہ ہم گرمی میں بیٹھ کے کھانے والے ہیں، اور شدید گرمی ہے، میرا کچن میں جو برا حال ہے۔ پھر میں نے یہ دال جو ہے وہ اپنا اس کو کروں گی ریفریش، اور جو ہادی کی سسٹر ہے اس کو جی بڑا ٹیسٹی لگا چکن، بڑی مما چکن بڑا ٹیسٹی ہے، اتنے میں باقی بچیاں بھی آ گئی ہیں، اور ہمارا جو ہے دسترخوان لگ چکا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ لنچ کر رہے ہیں، اور میں نے موبائل کی ہی ایک لائٹ آن کر کے رکھی ہوئی ہے، ہمارا یو پی ایس جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اور بچے جو ہیں ابھی بے تاب ہیں کہ فٹافٹ سے جو ہے وہ ابھی لنچ ڈنر جو ہے نا وہ کر لیں۔ تو جی یہ جیسے کہ لائٹ جا چکی ہے اور مکمل اندھیرا ہے، یہ موبائل کی لائٹ میں ہم لوگ جو ڈنر کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے کافی جو چکن اچھا بنا ہے، اور دال بھی جو ریفریش کر کے بڑی ٹیسٹی ہوگی۔ اب جب بھی دال دوبارہ اسٹور کی کھائیں، اس کو جو ہے نا دوبارہ سے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گرم کریں، دوبارہ سے تڑکا شڑکا لگائیں۔ یہ جو میری آج کی مصروفیت تھی، اور کل کا جو ولاگ ہے وہ آپ کے ساتھ اچھے سے وہ نا شیئر کریں گے کسی باہر کی آؤٹنگ کے ساتھ۔ اب کل کے لیے جو ہے وہ آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ آپ پلیز میرے چینل کو وہ لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ میرے چینل پہ کون سی چیز آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہے اور کون سی چیز نہیں لگی ہے، تاکہ جو آئندہ آپ کے لیے اچھے سے اچھے میں ولاگ بنا سکوں۔ اور یہ جو یوٹیوب کی فیملی ہوتی ہے نا، یہ آپ کی اپنی ہی فیملی ہوتی ہے۔ یہ سب ہم جو بہنیں جو ہیں مل کے اپنے گھر کو جو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے گھر کو سپورٹ کر سکیں، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر سکیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکیں، کیونکہ جو عورت کی جو لاسٹ سٹیج ہوتی ہے زندگی کی وہ اپنا گھر ہی ہوتا ہے، اس سے جو آگے ہماری زندگی کچھ نہیں ہوتی۔ اپنے بچے ہیں شادی کے بعد، اور اپنا پیارا سا اچھا سا گھر ہے۔ آپ اپنے گھروں کو ایسے ہی سجائیے سنواریے۔ اللہ حافظ۔